کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات اور حادثات میں 2 بچیاں اور 3 خواتین سمیت 21 افراد جاں بحق ہو گئے، 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ مواج گوٹ مدینہ کالونی میں پی ٹی سی ایل ایکسچینج کی دیوار گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق قائد آباد میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق ہوئے۔ کورنگی نمبر 3 میں چھت گرنے سے شیتا نامی خاتون جان سے گئی۔ ملیر میمن گوٹ کے قریب کرنٹ لگنے سے حضرت نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ کورنگی نمبر 5 کے قریب درخت گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ گلستان جوہر کامران چورنگی میں دیوار گرنے سے بچی جاں بحق ہو گئی۔ کلفٹن نیلم کالونی کے قریب درخت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق ہوئی۔ بینس کالونی میں چھت گرنے سے 4 سالہ زینت جان کی بازی ہار گئی۔ دیواریں، چھت، سائن بورڈز اور درخت گرنے کے واقعات۔ زیر تعمیر عمارت کی دیوار گرنے سے 6 گاڑیاں ملبے تلے دب کر تباہ ہو گئیں۔ بلدیہ ٹاؤن قائد آباد مجید کالونی میں مکان کی دیواریں گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے۔ کورنگی 5.5 نمبر میں درخت گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کلفٹن میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے قریب درخت گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ کے الیکٹرک کے 800 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ تیز بارش اور ہواؤں کے بعد متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کا کام جاری۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق 2100 میں سے 1840 فیڈر سے بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ بارش سے متاثرہ 260 فیڈر سے بجلی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیز ہواؤں کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے بلدیہ مدینہ کالونی مواج کوٹ کا دورہ، نقصانات کا جائزہ لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ بارش سے متاثرہ 260 فیڈر سے بجلی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں عباد عثمانی سے۔ عباد، بتائیے گا کیا صورتحال ہے کراچی میں؟ جی بالکل، کراچی کی صبح تو بہت خوشگوار ہے، لیکن شہر کی حالت جو ہے وہ کافی جل تھل ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں جو پل قیوم آباد سے کورنگی کو ملاتا ہے، میرے عقب میں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بوٹل نیک ہے، کیونکہ کورنگی صنعتی ایریا سے بھی ایک راستہ یہاں پر آ رہا ہوتا ہے، کورنگی کا بھی ایک راستہ اس پل سے جو ہے وہ قیوم آباد جا رہا ہوتا ہے، تو اس بوٹل نیک پر اس وقت پانی جمع ہوا ہے۔ سرکاری سطح پر تو یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اس وقت موسم صحیح نہیں ہے، لیکن کارپوریٹ جو آفیسز ہیں ان کو پابند نہیں کیا گیا کہ عوام کو جو ہے وہ اس دن نہ بلائیں، کیونکہ جو حالت ہے اس وقت شہر کی وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ دیکھا گیا، میں اپنے کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ سے کہوں گا کہ اور بھی جو حالت ہے اسے روڈ کی عقب میں آپ دکھا سکیں، تو نہ صرف اس جگہ پر بوٹل نیکس پر بلکہ جو کورنگی کے دیگر رستوں کو جانے والا جو روڈ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ خراب حالت میں ہے۔ لوگ اپنی موٹر سائیکلیں یہاں پر صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ پانی کی وجہ سے جو موٹر سائیکلوں کے اندر پانی چلے آتا ہے پلگ کے اندر، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کارپوریٹ سرکلز میں، تو ان کو پابند نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ جو ہے وہ اپنے ورکرز کو جو ہے وہ نہ بلایا جائے، البتہ صرف غیر ضروری باہر نکلنے کا منع کیا گیا ہے۔ البتہ اس شہر کی اگر ہم حالت کی بات کریں تو نہ صرف یہ کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، شارع فیصل، گلستان جوہر، گلشن اقبال اور کراچی کے کئی ایسے علاقے ہیں جو مین شاہراہیں ہیں، وہاں پر پانی اس وقت موجود ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی یہاں پر ڈرینیج کا انتظام کرتا دکھائی نہیں دیتا ہے، البتہ جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں، جو پولیس کے اہلکار ہیں، وہ یہاں پر بالکل موجود ہیں کہ اگر یہاں پر عوام کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پولیس اہلکاروں کو تو البتہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے، لیکن جو کے ایم سی اور جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ صرف میئر کے فوٹیجز تک، ان کے دوروں تک ہی محدود رہتی ہے۔ البتہ ہم رات گئے کے ایم سی کے ہیڈ آفس کے قریب میں موجود تھے، جہاں پر
پول جو ہے وہ گر گیا تھا، وہاں پر تاریں لٹکی ہوئی تھی. خود مرتضی وہاب دورے پہ نکلے ہوئے تھے، ان کے جو آفس ہے وہاں کے قریب میں موجود جو پول تھا وہاں سے تاریں نہیں ہٹائی گئی تھی. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں ایک طرف یہاں پر جو بارش کے باعث پانی سے ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہے، وہاں پر بد انتظامی بھی وہ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے.